اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو تو بیوی سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اپنے خاندان سے بڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ خاندان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان کبھی کبھی اپنے خاندان اپنے قبیلے کے لیے لڑ پڑتا ہے، مگر صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنی برادری اور اپنے قبیلے سے بغاوت کر لی، کہا کہ قبیلہ اپنی جگہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنی جگہ ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اپنے مال سے بڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں اپنے کھجوروں کے باغ کی باؤنڈری کر رہا ہوں اور اس بھائی کا ایک کھجور کا پیڑ میری باؤنڈری میں آ رہا ہے، اگر یہ اپنا پیڑ مجھے بیچ دے تو میرے کھجوروں کی باغ کی باؤنڈری صحیح ہو جائے۔ نبی اکرم نے دوسرے آدمی سے کہا کہ بھائی تم اس کو اپنا پیڑ دے دو، میں تمہیں جنت میں ایک کھجوروں کے باغ کی ضمانت دیتا ہوں، تم اپنا پیڑ اسے دے دو، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت میں کھجوروں کا ایک باغ ملے گا۔ وہ آدمی منافق تھا، اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا، اس نے انکار کر دیا کہ میں جنت کے بدلے میں اپنا ایک پیڑ ان کو نہیں دوں گا، ایک کھجور کا پیڑ تھا میں ان کو نہیں دوں گا۔ حضرت ابو دہدہ کے کانوں میں اللہ کے نبی کے جملے پڑ گئے۔ حضرت ابو دہدہ اس منافق کے پاس آئے، کہا ہے میرے بھائی ایک کام کر، میرے پاس ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے، وہ کھجوروں کا باغ تو لے لے لیکن اپنا یہ پیڑ مجھے دے دے۔ اس نے دیکھا کہ ایک پیڑ کے بدلے پورا باغ مل رہا ہے کھجور کا، کہا چلو ٹھیک ہے، مان گیا، وہ لالچی تھا، مان گیا، منافق تھا نا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک پیڑ خریدنے کے لیے اپنا کھجوروں کا باغ دے دیا، اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ نے وعدہ کیا تھا اس ایک پیڑ کے بدلے جنت میں کھجوروں کا درخت ملے گا، اے اللہ کے نبی وہ پیڑ میں نے خرید کر کے اپنے اس مسلمان بھائی کو دے دیا تاکہ وہ اپنے کھجور کی باغ کی باؤنڈری کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو دہدہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں تمہارے کھجوروں کا بہت بڑا باغ ہے اور اس کے کھجوروں کے بڑے بڑے گچھے اس میں لٹک رہے ہیں۔ حضرت ابو دہدہ آتے ہیں اپنے کھجوروں کے باغ میں اور باہر سے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں کہ اے میری بیوی اس باغ سے تو جلدی سے نکل جا، اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے، میں نے اس کو بیچ دیا ہے۔ بیوی نے پوچھا کتنے میں بیچا ہے؟ شوہر نے کہا، ابو دہدہ نے کہا اے میری بیوی میں نے اس کھجوروں کے باغ کو جنت کے ایک باغ کے بدلے میں بیچ دیا ہے، اس کے بدلے میں ہم کو جنت میں ایک باغ ملے گا۔ بیوی نے بے ساختہ کہا اے ابو دہدہ آپ نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، بڑے منافع کا سودا کیا ہے، یہ کہہ کر کے وہ باہر نکل گئی۔ مال سے محبت تھی مگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے نہیں تھی میرے بھائی۔ حضرت صہیب رومی کو دیکھو، یہ بیچارے بچپن میں غلام بن کر کے مکہ میں آئے، پھر محنت کر کے مزدوری کر کے کاروبار کر کے ترقی کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے نبی مدینہ چلے جاتے ہیں تو صہیب رومی بھی مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، سارا سامان اکٹھا کیا، سارا مال اکٹھا کیا اور اللہ کے نبی کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ مکہ والوں نے ان کے اونٹ کی لگام پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں نبی کے پاس۔ کہا کہ بڑا اچھا، سارا پیسہ تم نے مکہ میں رہ کر کے کمایا اور سب لے کر کے تم مدینہ جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، تم خالی ہاتھ آئے تھے، تمہیں خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اے صہیب رومی ہم تمہیں ایک پیسہ بھی اپنے ساتھ لے جانے نہیں دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ساری زندگی بھر کی کمائی مکہ کے کافروں کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے،
آپ نے سلام پھیرا، دیکھا صہیب رومی آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے گلے لگایا، کہا اے صہیب رومی، مجھے اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے تم نے مدینہ میں ہجرت کرنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی کمائی کو داؤں پہ لگا دیا ہے، قد ربیت البیع قد ربیت البیع، اے صہیب رومی تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹا نہیں کمایا، تو نے فائدہ کمایا ہے۔ یہ تھے صحابہ، مال سے محبت تھی مگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے نہیں تھی۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اے مسلمانوں تمہیں اپنے کاروبار سے بڑھ کر کے، اپنی تجارت سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ مدینہ کے اندر سوکھا پڑا، قحط پڑ گیا، اناج کے دانے دانے کو لوگ ترسنے لگے۔ عثمان غنی نے اونٹوں کا گیہوں سے بھرا، اناج سے بھرا قافلہ ملک شام سے منگوایا، اور مدینہ کی مارکیٹ میں حضرت عثمان غنی کا قافلہ آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ مدینہ کے اناج کے سب بیوپاری آ گئے جو یہودی تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ اپنے اناج کو ہمیں بیچ دیں، اس وقت مدینہ میں اناج کی بڑی قلت ہے، ہم منہ مانگے دام پر اس کو بیچیں گے، آپ ہم سے پروفٹ کما لیں۔ کہا کتنا پروفٹ دو گے تم؟ کہا کہ اے عثمان غنی آپ جو 10 کا مال لائے ہیں ہم 12 کا لینے کو تیار ہیں۔ کہا مجھے زیادہ پروفٹ مل رہا ہے۔ کہا ہم 10 کا 15 دینے کو تیار ہیں۔ کہا زیادہ پروفٹ مل رہا ہے۔ کہا کہ ہم 10 کا 20 دینے کو تیار ہیں۔ کہا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ مدینہ کے تاجروں نے کہا، یہودیوں نے کہا اے عثمان غنی ہم تمہیں ڈبل دے رہے ہیں، تمہیں کون ہم سے زیادہ پروفٹ دے رہا ہے؟ عثمان غنی نے فرمایا او لوگوں، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ایک نیکی کرے گا اس کا بدلہ ہم 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک دیں گے۔ جاؤ، میں نے یہ سارا کا سارا اناج مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تجارت سے محبت ہے مگر اللہ سے بڑھ کے نہیں ہے، رسول سے بڑھ کے نہیں ہے میرے بھائی۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اپنے گھر بار سے بڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ مکان سے محبت کرتے تھے مگر ضرورت پڑی تو اپنے مکانوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، خالی ہاتھ چلے گئے۔ یہ کسوٹی ہے محبت رسول کی۔ قرآن کی اس آیت کو یاد کر لو، سورہ توبہ کی یہ 24 نمبر کی آیت ہمیں کسوٹی بتا رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہماری زندگیوں میں محبت رسول کے نام پر صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اور ہمیں صرف دوسروں سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں اپنے جماعت اہل حدیث کے نوجوانوں سے بھی شکوہ ہے۔ آج ہمارے اندر بھی بہت کمیاں ہیں۔ ہم اسی پر ناز نہ کریں کہ صاحب ہم مزاروں پہ سجدے نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے۔ جہیز کا لین دین تو ہم بھی کر رہے ہیں نا۔ ہمارے زیادہ تر نوجوان آج داڑھی منڈے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج ان کے لباس میں، ان کی چال ڈھال میں سنت رسول کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا صرف سینے پر ہاتھ باندھ لینے سے اور آمین زور سے بول لینے سے اور رفع یدین کر لینے سے نبی کی محبت ثابت ہوتی ہے؟ نہیں۔ اگر نبی سے محبت ہے تو آپ کی صورت بھی نبی والی ہونی چاہیے، آپ کی سیرت بھی نبی والی ہونی چاہیے، آپ کا شادی بیاہ بھی نبی والا ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق بھی نبی والا ہونا چاہیے، آپ کا لین دین بھی نبی والا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم کے دور میں ایسے بھی معاملات آئے، بہت ساری ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں کہ صحابہ کے مرضی کے خلاف معاملہ تھا مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر انہوں نے اپنی مرضی کو قربان کر دیا۔ اگر آپ نے دین کو اپنی مرضی سے چلایا تو آپ نے کون سا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو قربان کر دیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے نام پر۔